بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو. اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور علماء اہل علم کہ اللہ انصاف کو قائم کرنے والا ہے. لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. جو لوگ دین میں اختلاف کرتے ہیں، کتاب والے لوگ، وہ صرف اور صرف حق آنے کے بعد، علم آنے کے بعد ضد میں کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ. اور جو شخص اللہ کی آیات کے منکر، پھر تو اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. مزید اللہ کا احسان کہ اپنے بہت باعزت بابرکت حق اور سچ کتاب قرآن کریم کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق بھی مرحمت فرمائی. اللہ آپ سب کے بیٹھنے کو، سننے کو، کہنے کو قبول فرمائے اور اپنی رضا اور خوشنودی نصیب فرمائے. اس سے پہلے جو آیات گزری تھی ترتیب کے اعتبار سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی کچھ پہچان اور اس کے کچھ اوصاف اور ان کے کچھ کام کا ذکر فرمایا تھا کہ جنت میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ مستقل ہمیشہ اپنے گناہوں کے سلسلے میں اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں. اللہ ہم کو جہنم کی آگ عذاب سے بچاتے رہے. وہ کبھی بھی اس بات سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ ڈرتے ہیں اور اللہ سے مدد بخشش مانگتے رہتے ہیں. اور پھر دنیا میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں اور اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں.
حسب استطاعت لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اور تہجد کی پابندی کرتے ہیں، خاص اس وقت میں استغفار خوب کیا کرتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی اور جنت میں جانے والے کام اور اوصاف ہیں جو اللہ نے بہت عام اور بہت آسان اور بہت سہل بنایا ہے۔ یہ ساری باتیں گزری۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں قرآن کریم کی بہت ہی بابرکت آیت ہے، اور یہ شہادت کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس کے شان نزول یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں چند بڑے ماہر علماء کرام یہود کا پہنچے، یہودیوں کے مذہب اور یہود مذہب سے تعلق رکھنے والے یہودی علماء ہیں، اور مدینہ طیبہ میں وہ لوگ ٹھہرے تو وہاں کے حالات اور وہاں کی زمینیں، وہاں کی باغات جب دیکھیں تو تورات میں جو نشانیاں اللہ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی جگہ اور آپ کی مدفن کی جگہ جو ذکر فرمایا تھا، وہ ہو بہو یہاں ساری چیزیں دیکھنے کو ان کو مل رہی تھی۔ آپس میں وہ لوگ تذکرہ کرنے لگے کہ تورات میں جو باتیں آخری پیغمبر کے سلسلے میں اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہاں ساری چیزیں ہم سب کو دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ زمین، یہ باغات، یہ ساری چیزیں، اور ساتھ ساتھ ایک عجیب برکت کی کشش اور برکت اور نور کے فضا، آپس میں لوگوں میں محبت و ہمدردی، ایک دوسرے کا خیر خواہ۔ پتہ نہیں کہیں تو ایسا تو نہیں کہ آخری نبی یہیں پہ ہو، لہذا لوگوں سے وہ معلوم کرنے لگے، لوگوں سے وہ پوچھنے لگے کہ یہاں کوئی ہے کیا ایسا، اور اس خوبی اور اس صفت کا آدمی کو ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا ہاں ایک پیغمبر ہجرت کر کے یہاں آئے ہیں، ان کا نام فلاں فلاں ہے۔ لوگوں نے فوراً ملاقات کی کوشش کی اور وہ لوگ پہنچے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ بالکل مسجد نبوی کی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بھی تشریف فرما تھے، باتیں چل رہی تھی، ہو رہی تھی۔ یہ دونوں حضرات پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسب اپنے اخلاق کے مطابق ان کا استقبال کیا، قریب بلایا، بیٹھایا، اور آنے کا مقصد خیر و عافیت آپ نے معلوم کی۔ ان لوگوں نے پھر یہ ساری باتیں بتائی، پوچھے کہ کیا آپ پیغمبر ہیں؟ کیا آپ یہ ہیں؟ کیا آپ کا نام محمد ہے؟ کیا آپ کا نام احمد ہے؟ کیا آپ پر کتاب نازل ہو رہی ہے؟ جتنا ان کو پوچھنا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری باتیں بتاتے چلے گئے۔ ہاں میں پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے، میرا نام محمد بھی ہے، میرا نام احمد بھی ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اچھا ایک بات ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، اگر آپ بتا دیں گے تو میں ایمان ابھی لے آؤں گا۔ کہا کہ پوچھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں نے کہا کہ شہادت کی سب سے بڑی آیات اور سب سے بڑی بات کون سی ہے اور کس کی ہے، آپ مجھے بتائیے۔ ابھی تک کی یہ مسئلہ سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں، فوراً اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کو یہ آیت دے کر کے بھیجا، جاؤ جلدی جا کر کے بتا دو۔ لہذا یہ آیت اسی وقت نازل ہوئی اور آپ فوراً ان کو پڑھ کے سنایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ آپ کا یہ پڑھنا تھا، سنانا تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہاں معلوم ہو گیا، آپ پیغمبر ہیں، اور یہی سب سے بڑی شہادت کی آیت ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں، کلمہ پڑھے، ایمان لائیں، وہیں ٹھہریں، اور پھر دین کی خدمت کام کیے۔ مختلف ان کے حالات اور اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ خیر، حاصل یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن کریم میں سب سے بڑی شہادت کی آیت ہے۔ کیوں شہادت کی بڑی آیت ہے؟ اس لیے اللہ خود فرما رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں، اور اللہ جب گواہی دے تو جھوٹ کا امکان ہی نہیں ہے۔ اللہ گواہی دے تو اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔
اللہ خود شہادت اپنے بارے میں دے رہا ہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر اب کہیں سے کوئی جھوٹ شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے یہ شہادت کی سب سے بڑی آیت ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اپنی بات خود اللہ کہہ رہا ہے، اللہ جانتا ہے کہ میرے سوا کوئی صحیح بول ہی نہیں سکتا ہے، اللہ ہی حق پر ہے، اللہ سچ ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھی اپنا تعارف خود قرآن کریم میں کراتا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، اس لیے کہ اللہ کو سمجھنے کے لیے سب کی بس کی بات نہیں ہے، اس لیے اللہ خود سمجھاتا ہے اور اپنی چیزوں نعمتوں سے بتاتا ہے، یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو جو تم کر رہے ہو، یہ کس نے پیدا کیا، کس نے تم کو دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طاقت، قوت، قدرت کیا ہے۔ تو یہ بات اس بنیاد پر یہ شہادت کی سب سے بڑی آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے 3 لوگوں کی شہادت کا ذکر فرمایا اس آیت میں۔ ایک اللہ خود اپنی شہادت، اس میں کوئی امکان نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شبہات نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے سچا ہے، سب سے حق والا ہے، ہم سب کا یہی ایمان ہے۔ دوسری شہادت فرشتوں کی شہادت، لہذا فرشتے بھی کیا ہیں؟ معصوم ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے ہیں۔ پتہ چلا وہ بھی بہت ہی اونچے مقام کے لوگ ہیں، وہ لوگ بھی اللہ کے نزدیک ایک حیثیت اور مقام رکھتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے۔ ان کی شہادت، ان کی بات، ان کا لکھا ہوا کل قیامت کے دن قابل قبول ہوگا۔ اللہ نہیں کہے گا کہ میرے فرشتوں نے غلط لکھ کر کے لایا ہے، ان کا ایک مقام اور ان کی ایک حیثیت ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا اللہ نے خاص کر اس لیے ذکر کیا کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ تمہارے کندھے پر 2 فرشتے ہمیشہ لکھ رہے ہیں، ہم ان کی لکھی ہوئی بات کل جھٹلائیں گے نہیں، اس لیے فرشتے کی گواہی ہمارے نزدیک کیا ہے؟ معتبر ہے، سچ ہے، حق ہے۔ اس لیے فرشتے بھی اللہ کے نزدیک ایک بہت ہی مقام رکھتے ہیں۔ تیسرا جو کام ہے اور تیسرا جو نام ہے اور تیسری جس کی شہادت اللہ نے ذکریہ کیا وہ علماء ہیں۔ کون ہیں؟ پتہ یہ چلا کہ پوری آبادی انسانیت میں سب سے زیادہ اگر مقام کسی کا ہے، عام انسان، نبیوں کی بات نہیں، صحابہ کی بات نہیں، لیکن عام حالات میں علماء کا مقام بہت زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، اسی لیے اللہ نے ان کی بھی شہادت کو معتبر قرار دیا ہے کہ یہ بھی میرے بارے میں شہادت دیتے ہیں کہ اللہ سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا علماء کا ایک مقام ہے، اس کی ایک شہادت اللہ کی بارگاہ میں بہت ہی محبوب اور مقبول ہے۔ ہاں علماء کی بہت ساری قسمیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہ علماء جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ ہی سے ڈرتا ہو، جو اللہ ہی کے لیے سب کچھ کرتا ہو، بولنا بھی تو حق اللہ کے لیے، عبادت بھی اللہ کے لیے، فیصلے بھی اللہ کے لیے، جو بھی ہمیشہ تنہائی میں، آبادی میں، جہاں بھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء کی پہچان ہم لوگوں میں ہے کیا ہے کہ یہ 7 سال، 8 سال، 10 سال، 12 سال کی ایک نصاب اور ایک مدت اگر پوری کر لے اور چند کتابیں اگر وہ پڑھا لے تو پھر کیا ہو جائیے؟ یہ عالم کہلاتا ہے۔ اللہ کے نزدیک یہ نصاب کے عالم نہیں بلکہ اللہ کے نزدیک ڈرنے والا عالم ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر خدا نخواستہ چند سالوں میں ساری کتابیں پڑھ لیا ہو، وہ بھی عالم ہے اور اس کے اندر اگر ڈرنے کی صفت ہے، اور اگر ایک آدمی کئی برسوں کی تعلیم اور مدت گزار کر کے وہ ڈگری حاصل کیا ہو، عالم بھی ہو، حافظ ہو، مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، سب کچھ ہو، لیکن ان کے اندر خشیت اللہ نہیں ہے، ڈرتا نہیں وہ اللہ سے، تو اللہ کے نزدیک یہ عالم نہیں ہے۔ تو عالم سے مراد وہ عالم یہاں ہے کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، کتابوں کے پڑھنے والا نہیں، بلکہ وہ جس کے پاس میں قرآن و حدیث کے علوم ہو اور ساتھ ساتھ اس کے اندر میں خشیت اللہ، یعنی اللہ سے ڈر کر کے وہ سارے کام کو انجام دیتا ہو، ایسے علماء کا ایک بہت ہی مقام ہے، اس کی شہادت قابل قبول ہے۔
اس کی شہادت اللہ کے نزدیک معتبر ہے، اس کی شہادت بہت اہمیت ہے، اس کی شہادت جنت میں بھی، علماء کی شہادت میدان محشر میں بھی قابل قبول، علماء کی شہادت یہاں تک کہ عدالت اور میزان کے وقت میں بھی قابل قبول ہے۔ اللہ اس کو ایک مقام دیا ہے، لہذا کل قیامت کے دن اگر کوئی عالم کسی کے بارے میں سفارش کر دیا، شہادت کسی چیز کے بارے میں دے دیا، اللہ اگر کسی کے بارے میں پوچھا اور کہا کہ کسی عالم سے تو کہلوا دے، اور وہ عالم اگر اس کے بارے میں کچھ کہہ دیا، شہادت دے دی، سفارش کر دیا، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو جنت عطا فرمائے۔ علماء کا ایک مقام ہے، علماء کا مقام ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیے فاتحہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہم نے سمجھ لیا کہ صرف اس کو اس سے ذرا 100 200 500 روپیہ دے کر کے کیا کرو، نکاح خوانی کروا لو، بس۔ یہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ہم اور آپ کیسے ترقی کریں گے؟ ہم سب کو اللہ عزت کیسے دے گا اس دنیا میں؟ تصویر بنانے والے کو 50 ہزار روپیہ دیتے ہیں اور نکاح پڑھانے والے کو 500 روپیہ میں پوچھتے ہیں کچھ دینا ہے امام صاحب کو؟ جس قوم کی یہ نظریہ ہو علماء کے سلسلے میں، جس قوم کا یہ خیال ہو علماء کے سلسلے میں، جس قوم کا اور جن لوگوں کے یہ حالات ہو علماء کے سلسلے میں، وہ عزت کبھی بھی دنیا میں نہیں پا سکتے دوسری قوموں کے مقابلے میں۔ لہذا ایک مقام ہے میرے بھائی بزرگوں، ان کی شہادت، ان کی دعائیں ہر جگہ لگتی ہے، ہر جگہ یہ کام آتے ہیں، جنت میں بھی یہی کام آئیں گے، وہاں بھی ان سے پوچھا جائے گا، پوچھ کر کے آؤ عالم دین سے۔ مرنے کے وقت میں بھی عالم کی ضرورت، پیدائش کے وقت میں بھی عالم کی ضرورت، قبر میں اترنے آنے کے وقت میں بھی عالم کی ضرورت، وضو کے مسئلے میں عالم کی ضرورت، غسل کے مسئلے میں عالم کی ضرورت، نکاح کے وقت میں عالم کی ضرورت۔ یہ قوم کے بڑے اونچے لوگ ہیں۔ ہاں علماء سو کا ایک طبقہ ہے، چھوڑیے اس کو، لیکن جو علماء ربانی، علماء حق جو ہیں، ان کی قدر کیجیے، ان کی قدر کیجیے، ان کی اہانت مت کیجیے۔ یہی ہے، یہی قوم ہے، یہی لوگ ہیں جو ہمیشہ پیش رہتے ہیں امت کی فکروں میں، امت کے غموں میں آگے بڑھ کر کے یہ قربانیاں دینے والے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں 3 لوگوں کا ذکر فرمایا، ایک اپنی شہادت، اور ایک فرشتوں کی شہادت، اور ایک اہل علم کی شہادت۔ یہ 3 شہادت پر اللہ فرمایا لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دیگر بہت سارے علماء مفسرین کی رائے ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اگر کوئی آدمی آیت الکرسی کے ساتھ اس آیت کریمہ کو بھی شامل کر لے اور پڑھ لے تو اللہ اس کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آگے یہاں تک کہ حدیث پاک میں کہ آیت الکرسی کے ساتھ اگر فرض نماز کے بعد اس کو بھی ایک مرتبہ پڑھ لیا تو کل قیامت کے دن اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ اس لیے یہ شہادت روز دے رہا ہے، میرا مالک ایک ہے، ہر نماز کے بعد گواہی دیتا میرا رب ایک ہے، ہر نماز کے بعد صبح و شام ہر وقت کہتا ہے میرا اللہ ایک ہے، اور یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے ایک چھوٹی سی آیت ہے شہید اللہ عنہ، یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے، 18 نمبر کی آیت ہے، آپ اس کو یاد کیجئے، بچوں کو یاد کریں۔ بعض علماء کرام کی رائے ہے کہ اپنی دعاؤں کے وقت میں اس کو اگر پڑھ کر کے دعا کی جائے تو اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ہم لوگ صرف دعا کی قبولیت سمجھتے ہیں کہ دنیا میں دعا میری مل گئی تب قبول ہوئی، اگر نہیں قبول ہوئی دنیا میں جو مانگا نہیں ملا تو دعا ہی اللہ قبول نہیں کرتا ہے۔ نہیں، دعا اللہ قبول کرتا ہے جو آخرت میں کبھی کام آئیں گے اور دنیا میں بھی کبھی کام آتے ہیں۔ اس لیے اس آیت کریمہ کو پڑھا کیجئے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو ان الدین عند اللہ الاسلام۔ گواہی کے بعد ایک آیت، دین مذہب یہاں بہت ہیں، ہے نا، مختلف قوم، مختلف مذاہب اس دنیا میں اس وقت ہے،
یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ہندوازم ہے، اور الگ الگ کتنے مذہب ہیں. اتنے مذہب کی انگنت کہہ لیجیے، اور اپنی اپنی مرضی سے لوگوں نے بنایا. لیکن مذہب اسلام کا مقام کیا ہے؟ جس مذہب کی توفیق اور جو مذہب ہم سب کو نصیب ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ خود فرماتے ان الدین عند اللہ الاسلام. تم اس دنیا میں کتنے بھی مذاہب جو دیکھ رہے ہو اور جو تم کو کبھی کبھی اچھا اگر لگ جائے، لیکن میرے نزدیک سب سے بہترین دین کیا ہے؟ دین اسلام ہے. بنانے والا، پیدا کرنے والا، دنیا کو قائم کرنے والا، ہم سب کی پوری زندگی کا مالک و مختار کیا کہہ رہا ہے؟ دین جو ہے، مذہب جو ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہی میرے نزدیک ہے. اب کسی کی سند کی ضرورت ہے؟ اب کسی کے اور کہنے کی ضرورت ہے کہ اسلام اچھا ہے؟ وہ صاحب کہہ دیے، ایک اسٹیج پر کوئی آ کر کے اگر کہہ دے کہ اسلام بہت اچھا ہے تو ہم تعریف کرنے لگتے ہیں. ارے فلاں لیڈر نے اسلام کے بارے میں کہا بہت اچھا ہے. اللہ خود کہہ رہا ہے، اس کے بعد بھی کوئی یقین شک ہے؟ اگر کسی آدمی کے، کسی مسلمان کے دل میں اگر کوئی مذہب اسلام کے بارے میں ذرہ برابر بھی لچک، شک، اگر مگر کی کیفیت ہے تو وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نزدیک جو مذہب ہے، میرے نزدیک جو مذہب قابل قبول ہے، میرے نزدیک جو دین قابل قبول اور پسندیدہ ہے، وہ دین کون سا ہے؟ وہ مذہب کون سا ہے؟ اسلام ہے. اس کا نام اسلام ہے. دوسری جگہ اللہ خود فرمائے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تم اگر کوئی دوسرا دین پر عمل کر کے آؤ گے، اگر کسی دوسرے مذہب کو قبول کر لو گے، اگر دنیا میں تم کسی اور دوسرے مذہب کو پسند کر لو گے، تم اسلام کے علاوہ اور کسی مذہب کی تلاش کر کے اس کو خوب دل و جان سے لگا کر کے آؤ گے، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہے. لہذا دونوں باتیں اللہ نے بہت ہی صاف کہہ دیا. پسندیدگی کے اعتبار سے سب سے مقبول دین اور مذہب کون سا ہے؟ اسلام. اور اسلام کے علاوہ اگر کوئی دوسرا دین لے کر کے آؤ گے، کہو گے کہ ہم وہ دین لایا، یہ دین پر چلا، ایسا کیا، تو اللہ صاحب فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. ہم بالکل قبول نہیں کریں گے، قبول نہیں ہوگا. اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس سے پتہ چلا کہ مذہب اسلام ایک عالمی اور آفاقی دین ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی 1400 سال پہلے آیا، ابھی کچھ دن پہلے ایک لیڈر، ایک سیاسی صاحب نے بڑی زور سے کہہ دیا کہ 1400 سال کا یہ مذہب ہے، وہ مسلمان ہی نہیں. مذہب تو ہمیشہ سے ہے، نام میں ذرا سا کبھی تغیر و تبدل شریعت میں ہوتی رہی ہے، لیکن بس ایک ہی کلمہ لا الہ الا اللہ. آدم بھی یہی بولے، نوح بھی یہی بولے، شیش بھی یہی بولے، موسیٰ عیسیٰ یہی بولے، داؤد سلیمان یہی بولے، ابراہیم اسماعیل یہی بولے، حضرت عیسیٰ روح اللہ کا یہی پیغام، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی پیغام، لا الہ الا اللہ، یہی تو ہے دین، یہی تو ہے. لہذا دین تو بہت پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ عالمی اور آفاقی ہے. حضرت آدم علیہ السلام ہی سے چلا آ رہا ہے. لہذا یہ 1400 سال کی قصے کہانی یہ نہیں ہے کہ اسلام ابھی نیا آیا ہے، یہ بھول بھلیا کی بات ہے، دھوکے کی بات ہے، بلکہ اسلام ایک قدیم دین ہے، قدیم مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین ہے. ہمارے ملک میں ایک مرتبہ انگریزوں نے ایک بہت بڑا پروگرام دلی کے جامع مسجد میں رکھا، مذہب شناس میلہ. کیا رکھا؟ مذہب کے پہچاننے کا میلہ. لوگوں کی بھیڑ ہو گئی، وہاں علماء کی باتیں ہوئی اور یہ اعلان ہوا کہ اپنے اپنے مذہب کا تعارف لوگ کرائیں، اپنے اپنے مذہب کی خوبیاں لوگ بیان کریں. بڑا اسٹیج لگا، بھیڑ خوب جمع ہوئی، پڑھے لکھے ہر طرح کے لوگ آئے، فہرست بنی، کون پہلے بولے گا، کون اس کے بعد بولے گا، کون اس کے بعد اپنے مذہب کا تعارف کرائے گا، کون کیا ہے، سب کا لسٹ.
مدعا ایک اس میں یہ تھا کہ سب سے قدیم مذہب کس کا ہے؟ عیسائی کہتے تھے میرا ہے، یہودی کہتے تھے میرا ہے، ہندو لوگ کہتے تھے کہ میرا ہے، سب لوگ میرا 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 پہلے پہلے، اس لیے عیسیٰ پہلے آئے ہیں تو وہ پہلے، موسیٰ پہلے آئے ہیں تو اس سے پہلے۔ اسلام سب سے پیچھے والا دین ہے، کیا ہے؟ پیچھے والا دین، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں آئے، اس لیے یہ پیچھے والا دین ہے، سب سے آخری والا دین ہے، نیا دین ہے۔ یہ ایک ذہن میں بیٹھانے کے لیے لوگوں کو کہ یہ تمہارا مذہب پہلے کا نہیں اب کا ہے، تم پہلے یہ تھے یہ تھے یہ تھے۔ یہ جب فہرست سامنے آئی اور اسلام کا ترجمانی کرنے والا دارالعلوم دیوبند کا بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمہم اللہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، دین کو اسلام کو انہوں نے کیسے باطل کے سامنے ڈٹ کر کے حق اور سچ ثابت کیا، ان کا نام تھا کہ اسلام کی ترجمانی یہ کریں مسلمانوں کی طرف سے، کوئی اور دوسرا نہیں۔ یہ سب فرقے نہیں تھے، یہ سب مسلکیں نہیں تھے اس وقت میں جو آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اور لوگ ڈنکے پر چوٹ میں کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں، کوئی بھی نہیں تھے اس وقت میں۔ یہ لوگ صرف ایک حق کے لوگ تھے، دارالعلوم دیوبند کے حجت الاسلام بانی دارالعلوم، کہا کہ لاؤ لسٹ دیکھے تو سب سے پہلے ان کا بیان، کس کا؟ ارادہ یہ تھا کہ یہ مولوی صاحب جب پہلے اسلام کے بارے میں جو کچھ بولیں گے ہم لوگ سن کر کے پھر کیا کریں گے؟ اس کی کاٹ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی کوئی بات بولے پھر ایک دوسرا اس کے خلاف، تیسرا اس کے خلاف، چوتھا اس کے خلاف، اور خلاف بولتے 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 لوگوں کے ذہن کو خراب کر دے گا۔ تو ارادہ یہ تھا کہ پہلے مولوی کو بلا کر کے کیا کرو، اس کو ہٹاؤں، اس کے بعد میں پھر ہم لوگ اپنے مذہب کے بارے میں خوب شاندار ڈٹ کر کے اچھی باتیں اور اسلام کے خلاف بات کر کے لوگوں کو ذہنوں میں شک و شبہات پیدا کر دیں گے۔ حضرت جب دیکھیں تو پہلا نام اسلام کا، تو فرمایا بھائی یہ بات پوچھنا ہے مجھے کہ اسلام پہلا مذہب ہے یا آخری مذہب ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ آخری مذہب ہے، پیچھے والا مذہب ہے، عیسائیوں سے پیچھے، یہودیوں سے پیچھے، فلاں سے پیچھے۔ کہا کہ جب پچھلا مذہب یہ ہے تو پیچھے بولنے مجھے دو، کیا کرو؟ یہ آخری مذہب ہے تو آخری میں ہم کو بولنے دو، پہلے میں کیوں بولوں گا؟ کبھی کبھی باطل کو شکست دینے کے لیے اس کے رنگ و روپ میں بھی جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے، عیسائی لوگ کہتے تھے، پنڈت لوگ کہا کرتے تھے، مبلغ عیسائی کہا کرتے تھے، محمد قاسم مولانا قاسم نہیں بولتا ہے بلکہ اس کے پیٹ میں اس کا خدا بولا کرتا ہے۔ ایسی دلیلیں دیتے تھے کہ پورا پورا مجمع سکتے میں آ جاتا تھا۔ علماء تاکہ پیچھے دو مجھے، اس لیے میرا مذہب پیچھے ہے، آخری کا مذہب ہے تو پیچھے ہم بات کریں گے۔ عیسائی پہلے، یہودی پہلے، ہندو پہلے، تین کی بات پہلے کرائیے۔ گاڑی پھنس گئی، حضرت کہا کہ ہم بول ہی نہیں سکتے، اگر مجھے پہلے بلانا ہے تو پھر یہاں لکھو کہ اسلام پہلا مذہب ہے، ہم بولیں گے، ہم پیچھے بولنے کے لیے نہیں ہٹ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، خوبصورتی کے ساتھ باطل کے ساتھ میں مناظرہ کرو، مذہب کو ثابت کرو، بےہودہ طریقے سے نہیں۔ حضرت فرمائے دو بات، اگر اسلام پیچھے کا مذہب، آخری مذہب تو آخری میں مجھے بولنے دو، اور اگر اسلام پہلا مذہب، پرانا مذہب، اول مذہب تو ہم کو پہلے بولنے دو۔ یہ لکھ دو، وہ لکھنے کے لیے تیار نہیں، گھنٹوں اس پر گزر گئے، لکھنے کے لیے تیار نہیں۔ حق حق ہے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے مجھے بولنے دو۔ سمجھ گئے کہ اگر آج موقع چک گیا تو اتنا بڑا مجمع میرے سامنے پھر جمع نہیں ہوگا۔ پڑھیے ہندوستان کی تاریخ، علماء کی کردار پڑھیے، علماء کی قربانیاں پڑھیے۔ اللہ اکبر، جب انہوں نے تقریر کی اور اسلام پر جو بیان دیا اور اسلام کو جو ثابت کیا ہے، کتنے لوگ توبہ کیے اور اسلام کو قبول کر لیے اور مجمع پورا چٹ گیا۔
جب باری آئی عیسائیوں کی، جب باری آئی یہودی مبلغوں کی بولنے کی، جب باری آئی پنڈتوں کی، تو مجمع میں کوئی نہیں رہا، بلکہ اسلام کا خوبیاں سن کر کے کتنے لوگ اسلام کو قبول کر لیے اور کہا اس سے بہتر اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ آج ہم لوگوں نے دوسری چیزوں کی خوبیاں بہت اچھی بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں اپنے بھائیوں کے سامنے، اپنے ملک کے بھائیوں کے سامنے، چھوڑیے ان کو دور کی بات ہے کہ ان کو آپ اپنی اسلام کی خوبی بیان کرنے کے لیے جائیں گے، ان کو اپنے اسلام کی مذہب کے بارے میں کچھ اچھائیاں بیان کرنے کے لیے جائیں گے، یہ تو اب ہے ہی نہیں، اتنا کیپیسٹی نہیں ہے اپنے اندر میں، اور اتنا اتھارٹی نہیں، اور اتنے اپنے اندر میں جان نہیں ہے، اتنی اچھائیاں نہیں ہے۔ اگر کسی غیر مسلم کے سامنے جائیں گے کہ بھائی اسلام بہت اچھا مذہب ہے، اسلام بڑا پسندیدہ مذہب ہے، اسلام ایسا ہے، تو کہے گا پہلے اپنا چہرہ دیکھ، تو پہلے تو اپنا معاملات دیکھ، پہلے تو ایک اللہ کو مان کر کے دیکھ، کتنے خدا تم بنا رکھا ہے، مزاروں میں، قبروں میں، پتھروں میں، تمہارے پاس خود ہی صحیح دین نہیں ہے، تم خود ہی صحیح دین پر چلنے والے نہیں ہو، آئے ہو ہم کو سمجھانے کے لیے، تو اتنا تو طاقت ہے ہی نہیں ایمان میں، اتنی خوبیاں ہے نہیں، ہے ذرا دیکھ لیجئے، ذرا غور کر لیجئے کہ کیا ہم لوگ پکے توحید پرست ہیں، کیا پکے دین اسلام پر ہیں، کیا ہمارے گھر میں دین اسلام جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا ہے اس کا ایک حصہ بھی ہے، ایک جز بھی ہے، نہ عبادت ہے، نہ ایمان توحید کا ہے، نہ عبادت سنت کا ہے، نہ معاملات اچھے ہیں، نہ کردار اچھے ہیں، نہ معاشرہ اچھا ہے، نہ محلہ اچھا ہے، گلیاں دیکھو تو گندی ملے گی، گھر دیکھو تو اللہ حفاظت فرمائے، ایسا لگے گا کہ مسلمان اس میں نہیں رہتے ہیں بلکہ کوئی کافر و مشرک اور کوئی فلمی دیکھنے والا لوگ رہا کرتے ہیں۔ ایسے حالات ہیں میرے بھائیو بزرگو، اگر یہ توغرے نہیں بنے ہوئے رہتے تو قسم خدا کی گھر میں پہچان نہیں ہو پاتا، مسلمان کے چہرے گھر میں چہرہ نظر نہیں آتا ہے۔ برا نہیں سمجھیے کہ کیا کیا مولوی صاحب بول رہے ہیں، حقیقت بول رہا ہوں، صحیح بول رہا ہوں، یہ توغرا لا الہ الا اللہ کا، آیت الکرسی کا، سورہ رحمان کا لٹکا کر کے آپ ہم مسلمان نہیں بنیں گے، ہمارا گھر اسلام والا نہیں بنے گا، ہماری پہچان اسلام کی نہیں ہوگی، عمل سے ہوگا، عمل سے ہوگا۔ اس لیے ہے ہمت نہیں ہم لوگوں میں، اتنی خوبیاں نہیں ہیں کہ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے ہم لے جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا مذہب قبول کر لے، اتنی خوبیاں نہیں ہیں ہم لوگوں میں، وہ بنانا پڑے گا۔ صحابہ بناتے تھے، اسی لیے اللہ نے پہلے فرمایا اے میرے محبوب، میرے کلمہ لے کر کے مکہ کی گلیوں میں اگر نکل رہے ہیں تو پہلے آپ اپنے اوصاف ٹھیک کر لیجئے، آپ اپنے چہرے مہرے لباس ٹھیک کر لیجئے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کو اللہ نے کہا پہلے ظاہر بھی ٹھیک کیجئے، باطن بھی ٹھیک کیجئے، تب جائیے، ورنہ کیا کہیں گے، پہلے تو اپنا دیکھ، اس کے بعد۔ ہمارے ایک دوست سناتے تھے کہ ایک دوست ہمارے تھے دلی میں جو اسلام کو قبول کر لیا اور اپنے چہرے مہرے، اپنے اوصاف لباس سب اسلامی ڈھنگ رخ کا، بڑے تاجر گھر گھرانے کے تھے، نوجوان اسلام کو خوبیوں سے اسلام کو قبول کر لیا، دوستوں کی صحبت سے آج ایسے دوست بھی نہیں ملتے ہیں، نہ مسلمانوں میں ایسے دوست ملتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد بات میں اس کے والد کو دعوت دے دیے لوگ، اس کے والد بھی تاجر ہیں، یہ بھی اٹھتے بیٹھتے رہتے ہیں، چائے پانی ہوتا رہتا ہے، لہٰذا ایک دن مسلمان ساتھی جتنے لوگ تھے ان کے والد کو بھی کیا کیے، دعوت دے دیے۔ ارے بھائی کتنا اچھا ہوتا آپ بھی اپنے بیٹے کی طرح مسلمان ہو جاتے، اسلام بڑا اچھا مذہب، دیکھیے آپ کا بیٹا کتنا اچھا ہے، فلاں فلاں ہے۔ سن لیا، سر اٹھا کر کہا کیا اچھا ہوتا تو میرے بیٹے کی طرح مسلمان بن جاتا ہے، ہم تم کو تو روز جھوٹ بولتے دیکھتے ہیں، ہم تم کو تو روز ادھر ہیرا پھیری کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تمہارے چہرے پر تو داڑھی تک نظر نہیں آتی، تیرے لباس تو ٹھیک نہیں، ہمارے بیٹے کو دیکھ جب مسلمان بنا تو یقیناً ہم کو اس کے اسلام لانے پر خوشی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو بدل دیا، لیکن تم لوگ تو بدلے نہیں ہو، اس لیے اچھا ہوتا تو میرے بیٹے کی طرح مسلمان بن جاؤ، پھر آنا میرے پاس۔
میرے بھائیو بزرگوں، ہم کتابوں میں صرف پڑھ رہے ہیں کہ اسلام بہت اچھا ہے، ہم لیکن اچھے نہیں ہیں۔ جب ہم اچھے بنیں گے تب دوسرے آئیں گے، جب اچھے بنیں گے تو تیسرے آئیں گے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بات کہاں سے شروع کی اور بتا رہا ہوں، اسلام ایک بہت ہی پاورفل مذہب ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ہم سب کمزوروں کا محتاج ہی نہیں ہے اسلام، کہ ہم کلمہ پڑھیں گے مسجد آئیں گے تو اسلام زندہ باد، 12 ربیع الاول میں جھنڈے لے کر کے نکل جائیں گے گلیوں میں، اسلام زندہ باد نہیں۔ اسلام ایک آفاقی مذہب ہے، عالمی مذہب ہے، اللہ کا پسندیدہ دین اور مذہب ہے، یہ کسی کا محتاج نہیں ہے، سینکڑوں آئیں گے چلے جائیں گے، کسی کا محتاج نہیں ہے۔ بڑی خوبی والا، اپنے آپ کو اسلام سے جڑیے، اپنے آپ کو اسلام سے قریب ہوئیے، اپنے اندر اوصاف اور کمالات اسلام کا لائیے، اپنے بچوں میں اسلام کی پہچان کرائیے، ورنہ لوگ کہاں جا رہے ہیں کچھ خبر۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ایک خوبصورت مذہب دیا، پاکیزہ مذہب دیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، ڈریے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام صرف کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے، کیا ہے؟ پڑھ لیا ہو گیا، بعض لوگ پڑھے بھی نہیں ہیں، خاندانی چلا رہا ہے، جانتے تک کے نہیں ہیں، کلمے کے مطلب بھی نہیں جانتے ہیں، ایک اللہ کون، رسول کون، کیا اس پر ہماری موت ہوگی یا نہیں ہوگی اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں، بس ایک ہے، نام ہے، میرا باپ بہت بڑا، میرے خاندان بہت بڑا مسلمان کا، میرے دادا بڑے حاجی صاحب، میرے نانیال بہت اچھے، میرے سسرال کے لوگ بڑے دیندار۔ وہ دیندار آپ کیا ہیں یہ دیکھیے، تلک امۃ قد خلت لا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ایک امت، ایک جماعت آئی چلی گئی، اس کے بارے میں تم سے ہم سوال نہیں کریں گے، سوال تو ہم صرف تمہارے بارے میں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اسلام نافذ کیجئے اپنے اوپر، مسلمان صحیح بنیے، مسلمان پکے سچے بنیے، صرف یہ جگاڑو مسلمان مت بنیے۔